وزن کم کرنے کے لیے اگر کسی کا اوور ویٹ صاحبان ہوتے ہیں، خواتین و حضرات ہوتے ہیں، ان میں اس کا استعمال کہاں تک مفید ہے؟ جیسے کہ آپ نے کچھ صاحبان کو حوالہ بھی دیا. جی اس کا بہت اچھا اثر ہے اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں. یہ چربی کو تحلیل کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ اگر جیسے ہم اکثر یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ غذا کم کریں، ایکسرسائز کریں. اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ غذا کم کریں، ایکسرسائز کریں. اب سبز چائے پینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹیمنا ہے وہ بڑھتا ہے. یعنی کہ آپ ایکسرسائز زیادہ دیر تک کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو نقاہتی تھکن محسوس ہو. یہ اسٹیمنا بڑھانے کے لیے، انڈیورنس بڑھانے کے لیے بہت اچھی ہے. اور اس کا دوسرا یہ فائدہ ہے کہ جب یہ چربی تحلیل ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کا وزن، آپ پیتے رہیں آہستہ آہستہ آپ کا وزن کم ہوتا رہے گا. اکثر ادویات ہوتی ہیں جو وزن کو بہت جلدی کم کرتی ہیں تو ان سے نقاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے. بڑی مزے کی بات لگی. حکیم صاحب نے کہا کہ برا نہ منائے تو ہمارے پاس اب تشریف لائیں. کیا کرٹسی ہے حکیم صاحب، کمال ہو گیا. کیا کرے کیونکہ وہ یقیناً ایک وہ پیاسا جو جیسے کہ ابھی خاتون بتا رہی تھی جلدی مرض کے بارے میں، البیشا کے متعلق بتا رہی تھی، کیا اس میں بھی یہ کوئی فائدہ؟ بہت فائدہ مند ہے. یہ جو ہے نا جنہوں نے فون کیا ہے، اگر آپ علاج ہے تو بعد میں جو بھی کرنا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن خشکی کے امراض جو ہیں، ایگزیما وغیرہ، سوائسس وغیرہ میں، ایکنی وغیرہ میں جو ہے سبز چائے کا اس کی بہت حفاظت ہے. جو کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. باڈی میں جو ہے مصفیات میں آتی ہے، خون صفا میں مصفیات جو ہے ان میں آتی ہے. اور یہ کہ اگر آپ کو اسکن کی کوئی کنڈیشن ہے تو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو دن میں 3 یا 4 بار جو ہے یہ ضرور استعمال کریں. چاہے ایگزیما ہے، چاہے سورائسس ہے، چاہے ایکنی وغیرہ ہے، آپ یہ ہر روز جو استعمال کریں، کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہے اس کا. اور حکیم صاحب، خون کے مصفیات آپ نے کہا کہ خون کو صاف کرنے میں یہ آتی ہے، خون کو پتلا کرنے میں بھی کوئی کام کردار ادا کرتی ہے یہ کیا؟ جی بہت اچھا سوال ہے الطاف صاحب. یہ کولیسٹرول کا آپ کو یاد ہے ہم نے پروگرام کیا تھا، تو ہم نے ناظرین کو بتایا تھا کہ کولیسٹرول جو ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک اچھی کولیسٹرول ہوتی ہے ہائی ڈینسٹی لپڈز HDL، اور ایک بری کولیسٹرول ہوتی ہے LDL. تو سبز چائے پینے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں کتنی حفاظت رکھی ہے. میں اتنے امراض میں اب تک بیان کر چکا ہوں، اور یہ تمام جو ہے ریسرچ پیپرز ہیں، باقاعدہ ہم نے اسٹڈی کیے ہیں. 2-3 ہفتے ہم نے اسٹڈی کی ہے، ریسرچ پیپرز پڑھے ہیں اس پہ کہ اور کراس ریفرنس کیا ریسرچ کو کہ واقعی اس میں حفاظت ہے. تو یہ کہ کولیسٹرول میں جو ہے اس کا بہت اچھا اثر ہے، خون پتلا کرنے میں بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ کسی کو فالج ہو گیا، لکوا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ خون کا جو ہے لوتھڑا بن جاتا ہے، تو اور وہ جو جا کے جو ہے نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک. اب سبز چائے نہ صرف خون پتلا کرے گی، کولیسٹرول کم کرے گی، بلکہ سب سے بڑھ کے جو ان نیچرل فارمیشن ہوتی ہے کلوٹس کی، اس سے بھی جو ہے یہ پریونٹ کرتی ہے. تو دیکھیے سبز چائے جو ہے نہ صرف اس سے خون پتلا ہوتا ہے، کولیسٹرول جو ہے یہ بھی کم ہوگی. دیکھیے یہ آپ جو ہے جتنا میں کہوں وہ کام ہے کہ دن میں 3-4 بار جو ہے ضرور استعمال کریں. بلڈ پریشر کے مریض بھی لے سکتے ہیں اس کو؟ بالکل لے سکتے ہیں. یہ جو آپ کی آرٹریز ہیں وہ ڈائلیٹ کرتی ہے، ریلیکس کرتی ہے، اس سے بلڈ پریشر کم کرنے میں جو مدد ملتی ہے. یعنی اس کے اتنے فائدے ہیں کہ میں یہاں بیٹھوں تو ہم 1 گھنٹے تک اس کے فوائد جو بیان کر سکتے ہیں. یعنی ایک نارمل ٹی جو ہم لیتے ہیں فوری طور پر ہمیں اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ کیفین ایک دم جسم میں پہنچتی ہے اور انسان تھوڑا اویک فیل کرتا ہے، انسان کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. لیکن گرین ٹی جس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، جو کہ معلوم نہیں ہے، اس کو ہم اگنور کر چکے ہیں ابھی تک. جی بالکل. اور یہ کہ کئی چیزیں جیسے میں نے اکثر کہا ہے کہ ہم خود انسان جب تک زندہ رہتا ہے وہ سیکھتا رہتا ہے. کوئی کسی کے پاس علم جو مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمیں بھی جو چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں 10-15-20 سال آپ بھول جاتے ہیں، اتنا نہیں توجہ دیتے. پھر جو ہمارے کیا کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں جب ہم دوبارہ اس چیز پہ نظر ثانی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کافی چیزیں جو سمجھ آتی ہیں. جیسے کہ گرد ہوتی ہے ہلکی صاف کرنے کے لیے وہ دوبارہ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ایک کال ہے ہمارے پاس، ضرور آپ سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ جا چکے ہیں، ویٹ بھی نہیں کیا، کمال ہے. اور لیجیے ہم اپنے ٹاپک کو آگے مزید جاری رکھے ہوئے ہیں، اور گرین ٹیز کے فوائد جو ہیں وہ آج حکیم صاحب بتا رہے ہیں، حکیم اظہر رانا صاحب، اور ان سے ہم معلوم کریں گے کہ اس کی ایک تو سمری آپ سے معلوم کریں گے، لیکن برمنگم کا جو کلینک ہے جو آپ نیکسٹ سیٹرڈے آپ نے بتایا اس سے پہلے، وہ کیسے کب کرنے جا رہے ہیں اور کیا اس کی تفصیلات شروع کر چکے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. 1 نومبر سے برمنگم سے جو شروع ہو چکی ہے. پہلا دن کیسا رہا، رسپانس رہا؟ پہلا دن اچھا ماشاءاللہ. نہیں رسپانس تو الحمدللہ یہ شروع اسی لیے کیا ہے جو کہ لوگ اتنی ڈیمانڈ تھی ہمارے جو ناظرین ہیں، جو بہن بھائی ہیں برمنگم کے علاقے میں، اور جو کہ برمنگم ماشاءاللہ بہت بڑا شہر ہے، چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں جو ساتھ لگتے ہیں، تو ان کے لیے بریڈفورڈ آنا کافی مشکل ہو رہا تھا.
تو یہ کہ ناظرین 1 نومبر سے ماشاءاللہ ہر سیٹرڈے کے دن جو ہے جو برمنگھم کی سرجری ہے وہ ہم شروع کر چکے ہیں. اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ بریڈفورڈ کا جو نمبر ہے یا جو سیل نمبر آ رہا ہے ایڈورٹس وغیرہ میں وہ آپ کال کریں, اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں. ہم صرف اپوائنٹمنٹ سے مریض دیکھتے ہیں. تو یہ واش ووڈ ہیتھ روڈ پہ سرجری ہے, بالکل ایلم راک روڈ کے ساتھ ہے. اور یہ کہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. ہمارے قیوم مرزا صاحب جو ہیں وہ اسپیشلی لندن سے آتے ہیں برمنگھم کے مریض جو ہے دیکھنے کے لیے. آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں؟ میں بھی جاتا ہوں, میری بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ. تو لیکن یہ قیوم مرزا صاحب جو ہر سیٹرڈے کو وہاں پہ ہوتے ہیں. صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. کچھ لوگ اب بغیر اپوائنٹمنٹ کے آئے تھے لاسٹ ویک, انفارچونیٹلی ان کے لیے ٹائم نہیں تھا. اور میں بڑا افسوس ہوا ہمیں, دل سے ہم جو ہے افسوس ہے ہمیں. لیکن یہ کہ آپ اپوائنٹمنٹ بک کریں. اور ہم نے یہ کیا تھا کہ کافی جو مریض ہیں ہمارا ڈیٹا بیس جو تھا جو لوگ کال کر رہے تھے, تو یہ کہ جن لوگوں کا ابھی بھی نام ڈیٹا بیس پہ ہے آپ کو ہم کال کریں گے. تھوڑا سا جو ہمیں وقت چاہیے. تو یہ کہ اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو کال آئے گی. اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے کال آتی ہے تو پلیز آپ اپنی مصروفیت میں تھوڑا سا وقت نکال کے آپ ضرور اپنے اپوائنٹمنٹ پہ آئیں. تو یہ کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہے. تو سیٹرڈے والے دن برمنگھم میں واش ووڈ ہیتھ روڈ پہ سرجری ہوتی ہے. تو اگر آپ اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال. وقت ہمارا انتہائی محدود ہے. اوہ مائی گاڈ, تھوڑی سی سمری. ٹھیک ہے جی. ناظرین آج کا جو ہمارا پروگرام ہے سبز چائے اس کے بے شمار فوائد کے بارے میں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی اس پودے میں جو ہے ہر قسم کے امراض کے لیے, یعنی شدید سیریس سے سیریس جو امراض ہیں ان کے لیے ان سے بچت اور شفا جو ہے بخشی ہے. اب میں آپ کو ایک چند چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہوں. ہر کسی نے کہا ہے کہ جی سیب کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سیب میں جو ہے 25 ملی گرام فلیونوائڈز ہوتے ہیں. سبز چائے کے ایک کپ میں 200 ملی گرام فلیونوائڈز ہوتے ہیں. یعنی ایک کپ آپ سبز چائے کا پیئیں تو 8 سیب کھانے کے برابر ہے. کتنی اس میں افادیت ہے. 3 کپ اگر آپ دن بھر میں سبز چائے پیتے ہیں تو ہارٹ اٹیک کا چانس جو ہے وہ 11% کم ہوتا ہے. کیا بات ہے. اگر آپ 3 سے 4 کپ سبز چائے دن بھر میں پیتے ہیں تو بلڈ پریشر ہونے کا امکان جو ہے وہ 46% جو ہے کم ہوتا ہے. 44% بلڈ پریشر کا چانس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایک کپ سبز چائے دن بھر میں پینے کے لیے اگر آپ پیتے ہیں تو جو پتے کی پتھری ہوتی ہے اس کا امکان 27% جو ہے 27% کم ہو جاتا ہے. تو یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت رکھی ہے, جسم کا کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس میں یہ آپ کو جو ہے فائدہ نہ پہنچاتی ہو. جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی صحت بہتر کرنا چاہتے ہیں یا مختلف امراض سے اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو سبز چائے کا دن میں 3 یا 4 بار ہر روز استعمال ضرور کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. تشریف لائے ہماری دعوت پر اور ہم نے انوائٹ کیا حکیم مظہر رانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے. اور لیجیے الطاف رضا کو اجازت دیجیے. اور اس سے پہلے دوستوں کو بتاتے چلیں کہ ریمیڈیز جو کہ حکیم صاحب نے بتائیں یقیناً ان کی ہدایات کے مطابق آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جی بی کی میڈیسن لے رہے ہیں یا اپنے پرائیویٹ فزیشین کی میڈیسن لے رہے ہیں تو ان کے ہدایات کے مطابق جاری رکھیے. اجازت دیجیے گا الطاف رضا کو. اللہ حافظ.